کفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی وسبحان اللہ وما انا من المشرکین صدق اللہ العظیم۔ آج جو ہے 13واں پارہ مکمل پڑھا گیا ہے اور 14واں پارہ شروع کا آدھا پڑھا گیا ہے۔ اللہ رب العزت اس آیت کے اندر ارشاد فرماتے ہیں قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ، اے نبی جی ساری انسانیت کو یہ بات بتاؤ کہ یہ ہے میرا راستہ کہ میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں۔ ادعو الی اللہ، اللہ کی طرف بلاتا ہوں، دعوت دیتا ہوں۔ انا ومن اتبعنی، یہ بتاؤ ساری انسانیت کو یہ میرا بھی راستہ ہے، ہر اس انسان کا یہ راستہ ہے جو میری اتباع کرنے والا ہے۔ وسبحان اللہ وما انا من المشرکین، اے نبی جی جس طرح آپ لوگوں کو یہ بات بتا رہے ہیں اسی طرح یہ بھی کہیں کہ اللہ رب العزت پاک ہے ہر طرح کے شرک سے، اور میں اللہ کا بندہ ہوں اور میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنے والا نہیں ہوں۔ اس آیت کی تفسیر کے اندر صحابہ کرام کے اقوال ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اس سے مراد جو ہے صحابہ کی جماعت ہے۔ فرمایا حاضی سبیلی، یہ ہے میرا راستہ اور ان لوگوں کا جو میری اتباع کرنے والے ہیں۔ تو فرمایا میری اتباع کرنے والوں میں سے صحابہ کرام کی جماعت ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سپاہی ہیں۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کی جماعت وہ ہیں جن کے دل پاک ہیں، جن کا علم بہت زیادہ گہرا ہے۔ فرمایا کہ جو تکلفات سے خالی ہیں، صحابہ کی جماعت وہ ہے جو سیدھے راستے کے اوپر قائم اور دائم ہیں۔ صحابہ کی جماعت وہ ہے جس کو اللہ نے اپنے نبی کی صحبت کے لیے منتخب کیا ہے۔ فرمایا قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ، یہ ہے میرا راستہ کہ میں لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں۔ ہر نبی دنیا کے اندر جو بھی آیا ہے، حضرت آدم علیہ نبیین علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک، ہر نبی نے دعوت کا کام، دعوت کی محنت ہر نبی نے کی ہے۔ ہر نبی دعوت کی محنت کو لے کر آیا ہے۔ قرآن جگہ جگہ اس بات کا تذکرہ کرتا ہے، کہیں نوح علیہ السلام کے بارے میں، کہیں شعیب علیہ السلام کے بارے میں، کہیں لوط علیہ السلام کے بارے میں، کہیں ابراہیم کے بارے میں، کہیں صالح کے بارے میں۔ اللہ رب العزت نبیوں کے تذکرے فرماتے ہیں کہ ان کی بنیادی محنت اور ان کی بنیادی بات یہ تھی کہ وہ اللہ کی طرف لوگوں کو دعوت دیتے ہیں۔ یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے قوم اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرو، وہ اللہ جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ میرے اور آپ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی راستہ ہے، یہی محنت ہے، یہی کام ہے آپ کا بھی۔ آپ نے فرمایا میرا کام یہ ہے کہ میں اللہ کی طرف لوگوں کو دعوت دیتا ہوں۔ یہ دعوت آپ علیہ الصلوۃ والسلام کس طرح دیا کرتے تھے؟ مکہ کے بازاروں میں لوگوں کے پاس جاتے، ایک ایک کے پاس کئی مرتبہ جاتے، چاند جیسا خوبصورت چہرہ لے کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام بازار کے اندر جاتے اور لوگوں کو کہتے یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو اللہ کو ایک مانو، اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرو، اللہ کی ربوبیت کا اقرار کرو، اللہ ہی کو معبود مانو، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اس دعوت کی بنیاد کے اوپر اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جتنا مجھے ستایا گیا اتنا کسی نبی کو نہیں ستایا گیا، جتنا مجھے تکلیف دی گئی اس دعوت کی بنیاد پر کسی نبی کو اتنی تکلیف نہیں دی گئی۔ یہاں تک روایتوں میں آتا ہے فَمِنْهُمْ مَنْ تَفَلَ فِي وَجْهِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ حَسَى عَلَيْهِ التُّرَابُ وَمِنْهُمْ مَنْ سَبَّهُ حَتَّى انْتَصَفَ النَّهَارُ، لوگ آتے تھے آپ کے گریبان کو پھاڑ دیتے، لوگ آتے آپ کے چہرے پر مٹی ڈال دیتے، آپ کے سر پر مٹی ڈال دیتے اس دعوت کی محنت کی وجہ سے۔ حَتَّى انْتَصَفَ النَّهَارُ، صبح محنت لے کر نکلتے تھے یہاں تک کہ آدھا دن ہو جاتا تھا۔ دعوت کی محنت، دعوت کا کام، نبی کا کام، یہ اللہ رب العزت نے ہر نبی سے لیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح لوگوں کو دعوت دیتے، ایک ایک کے پاس جاتے، بے غرض ہو کر بے طلب بندوں کے اندر جا کر دین کا کام کرتے، جن میں طلب نہیں ہوتی ان کے پاس جا کر محنت کرتے۔ فرمایا انا ومن اتبعنی، یہ میرا بھی کام ہے
اور قیامت تک مفسرین کہتے ہیں ومن اتبعنی میں وہ ساری امت داخل ہے جو قیامت تک آئے گی، صرف وہ نہیں جو صحابہ کی جماعت تھی، یا وہ نہیں جو اس زمانے میں، یا وہ نہیں جو صحابہ کے بعد تھے۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ اس کے اندر قیامت تک آنے والی ساری انسانیت داخل ہے، کہ ہر انسان جو نبی کی امت میں پیدا ہو اس کی ذمہ داری ہے دعوت، اس کے ذمہ ہے دعوت کا کام کرنا، اور اس کے ذمہ ہے دعوت کا دینا ہے۔ فرمایا انا ومن اتبعنی، میرا بھی کام ہے اور یہ میرے ماننے والوں کا بھی کام ہے۔ فرمایا کیسا کام ہے؟ علی بصیرۃ، سرسری نہیں ہے، آج ہے کل نہیں، ایسا نہیں ہے کہ آج کرا کل چھوڑ دیا، سرسری کرا، ایسا نہیں، بلکہ پوری بصیرت کے ساتھ کام کرتے ہیں۔ صحابہ کی زندگی پر بھی نظر ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا بھی مطالعہ ہے، اور صحابہ کے بعد تابعین کی زندگی کا بھی مطالعہ ہے۔ بصیرت کے ساتھ دین کا کام کرتے ہیں، سنی سنائی کام نہیں کرتے ہیں، بصیرت کے ساتھ دین کا کام کرتے ہیں، سرسری کام نہیں کرتے ہیں، بصیرت کے ساتھ دین کا کام کرتے ہیں، ادھر ادھر ٹلے مال کر نہیں آتے ہیں، بلکہ پوری بصیرت کے ساتھ دعوت کا کام کرتے ہیں۔ جو دعوت کا کام پوری بصیرت کے ساتھ کرے گا وہ داعی بنے گا، جو دعوت کے کام کو بصیرت سے نہیں کرے گا فتین بنے گا، وہ دنیا کے لیے فتنہ بنے گا، وہ دعوت کے کام میں رکاوٹ بنے گا۔ کام قرآن کیا کہتا ہے؟ تفسیر دیکھیں، مفسرین کو دیکھیں، محدثین کو دیکھیں، کیا کہتے ہیں؟ بصیرت کے ساتھ کام کرتے ہیں۔ صحابہ کی زندگی سامنے ہے، حضور کی زندگی سامنے ہے، کام سامنے ہے، کام کی نوعیت سامنے ہے، پھر کرتے ہیں، ایسا نہیں کہ ہوا میں کام کرتے ہیں۔ اگر دعوت کا کام انسان بصیرت کے ساتھ نہیں کرے گا، کام کے لیے رکاوٹ بنے گا، کام کے لیے فتنہ بنے گا۔ ایک انسان اس کو دیکھ کر ہدایت نہیں پائے گا، ایک انسان ہدایت نہیں پا سکتا اس کو دیکھ کر، ایک انسان اپنی زندگی کے رخ کو نہیں بدل سکتا اس کو دیکھ کر۔ کام بصیرت کا ہے، کام سنا سنایا نہیں ہے، کام ایسا نہیں ہے کہ آدمی نے آج کر لیا کل چھوڑ دیا، ایسا نہیں ہے، پوری بصیرت کے ساتھ کام کرتے ہیں۔ کیسا کام کرتے ہیں؟ ایسا کرتے ہیں جیسے طفیل دوسی رضی اللہ عنہ کہ صحابی ہیں، مکہ کے اندر آئے، لوگوں نے کہا کہ طفیل یہاں پر محمد بن عبداللہ ہیں، جو ان کی بات مان لیتا ہے ان کا ہو جاتا ہے۔ اتنا کہا کہ کان میں روئی ڈال لی تاکہ آپ کی بات کو نہیں سن سکے۔ صبح فجر کی نماز کا وقت تھا، آپ انفرادی نماز پڑھ رہے ہیں، کھڑے ہوئے آپ کے پاس آ کر کان میں روئی ڈلی ہوئی ہے، اللہ کے نبی قرآن پڑھ رہے ہیں، پھر بھی آواز چل گئی کان کے اندر۔ دل نے کہا تو شاعر ہے، کاہنوں کے ساحروں کے کلام کو سمجھتا ہے طفیل، تجھے اپنے کان سے روئی نکالنا چاہیے اور سننا چاہیے اللہ کا کلام کیا کہتا ہے۔ کان سے روئی نکالی، آپ کی بات سنی، کہا کہ یہ جھوٹوں کا کلام نہیں ہو سکتا، یہ سمندر اپنے لیے ہوئے کلام ہے۔ اللہ کے نبی نماز سے فارغ ہو کر گھر گئے، آپ کے پیچھے چلے گئے۔ فرمایا کس چیز کی دعوت دیتے ہیں آپ نے فرمایا میں اللہ کی وحدانیت کی دعوت دیتا ہوں، میں اپنی رسالت کی دعوت دیتا ہوں، دین کے کام کی دعوت دیتا ہوں۔ کلمے کو قبول کیا، اسلام میں داخل ہوئے، اپنے علاقے کے اندر گئے، اللہ کے نبی سے کہنے لگے کہ حضور میرے لیے دعا کر دیں، اللہ کوئی نشانی دے دے۔ اللہ کے نبی نے دعا کری۔ جب اپنے علاقے میں پہنچنے والے تھے، یہاں اس جگہ پر نور چمکنے لگ گیا۔ اللہ سے دعا کرنے لگے، اللہ لوگ یہ سمجھیں گے میں نے اسلام کو قبول کر لیا تو شاید کوئی عیب پیدا ہو گیا میرے اندر، یہ نور کہیں اور دے دے۔ جو لاٹھی اور جو چھڑی تھی اس کے کنارے پر یہاں پر وہ نور آ گیا۔ لوگ دیکھتے تھے طفیل کو، دیکھ رہے ہیں قوم کے اندر آ رہے ہیں اور نور لٹک رہا ہے اور نور ٹپک رہا ہے اس چھڑی سے۔ باپ آئے پاس میں، طفیل میرے بیٹے کیسا ہے؟ کہا کہ میرے والد میرا تمہارا کوئی واسطہ نہیں ہے۔ فرمایا بیٹے کیا کہتا ہے؟ کہا میں نے اللہ کے دین کو قبول کر لیا، آپ نے قبول نہیں کیا۔ فرمایا میرے بیٹے میرا دین وہ ہے جو تیرا دین ہے، اور ابھی سواری سے نہیں اترے باپ اسلام میں داخل ہو گئے۔ بیوی آئی، بیوی سے کہنے لگے میرا تیرا واسطہ نہیں ہے۔ فرمایا کیسی بات کرتے ہو تم، میرے شوہر میں تمہاری بیوی؟ کہا میں نے اسلام کو قبول کر لیا، تو نے ابھی تک اسلام کو قبول نہیں کیا۔ ابھی اپنی سواری سے نہیں اترے کہ بیوی نے اسلام کو قبول کر لیا۔ لوگ زندگی کو دیکھ کر ہدایت قبول کریں گے بصیرت کے ساتھ اگر ہم کام کریں گے۔ اور فرمایا پھر اپنی قوم میں محنت کری، مکہ میں ایمان لے کر آئے ہیں، مدینہ میں سن 7 میں خیبر میں اللہ کے نبی علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ ایک نہیں 70 یا 80 گھرانے حیات الصحابہ میں لکھا ہے، دیکھیں 70 یا 80 گھرانے لے کر آئے ہیں، یہ سب میرے اکیلے کی محنت کے اوپر مسلمان ہوئے ہیں۔ 400 افراد اور بعض روایتوں میں 70-80 گھرانے لے کر آئے،
اور ان گھرانے میں سید المحدثین حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بھی لے کر آئے، علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، کام کریں گے دین کا لیکن بصیرت کے ساتھ کریں گے، سوجھ بوجھ کے ساتھ کریں گے، موقع محل کے اعتبار سے کریں گے۔ اگر اس طرح کام کریں گے تو کام بڑھے گا بھی، کام پھیلے گا بھی، لوگ زندگیوں کو دیکھ کر ہدایتوں کو قبول کریں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کی توفیق نصیب۔